طلبہ فرما، علماء ذوی احترام، بالخصوص صاحب برکات کثیرہ شیخ طریقت رہبر شریعت ہادی اسلام تقوی شعار علم و عمل کا پیکر نور شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدال صاحب قبلہ مدد اللہ العلی اور شہر ناگپور میں علم دین میں بڑے عظیم قد کی حامل شخصیت جو اپنی سادہ زندگی اور دنیا کے تکلفات سے دور رہنے والی، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے والی ذات گرامی قدر حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز احمد صاحب اللہ برکاتی مدد اللہ العلی، سبحان اللہ، دین و سنت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے زبان کی مہارت بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ایسی عظیم المرتبہ شخصیت برادر عزیز حضرت علامہ مولانا فیض احمد صاحب اللہ اشعری سبحان اللہ صلی اللہ تعالی و دیگر حضرات و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم۔ یہ مجلس بڑی چھوٹی اور مختصر سی ہے، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے بلکہ درس گاہ ہے، جہاں ایک معلم اور ایک استاذ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو وہ قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے، سبحان اور اللہ، سارے حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اسے سماعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بابرکت محفل ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، حق فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا مشاہدہ الحمدللہ اس پاکیزہ مجلس کو دیکھ کر ہو رہا ہے، اور آپ حضرات بڑے سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک بات کو توجہ سے سماعت کر رہے ہیں، اور یہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور علم حاصل کرنے والوں کو جو فضائل سے نوازا کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تدارس العلم ساعۃ خیر من احیائها، ایک لمحہ علم حاصل کرنا رات بھر نفل عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تو کئی لمحے ہو گئے اور ماشاءاللہ کئی گھنٹے ہو گئے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو آپ لوگ بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جلسوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، جہاں آپ کا 100% فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، بڑی عظیم الشان تقریریں سماعت کی، گمراہیت، ضلالت، کفر، ارتداد، یہ سب اندھیرے ہیں،
تاریکیاں ہیں، اس سے لوگوں کو نکالنا، اللہ کی طرف لے کر کے آنا، اس کی صفات اور اس کے کمالات کو دلوں میں اتارنا، انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت شان کو دل میں بٹھانا، یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ نعمتوں کے حصول کے تعلق سے قرآن کریم میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ رسول کی ذات وہ ہے جو کفار و مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوار دیتے تھے، جبکہ پہلے وہ گمراہیت کے راستے پر تھے، اندھیروں میں تھے، تاریکی میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی، جب انہیں قرآن کی تعلیم اور حکمت انہیں عطا فرمائی، ان کے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کر دیا، تو وہ صحابہ کی شان اتنی بلند ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ دیکھیے آج کی تقریر میں قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوئی اور قرآن کی آیتوں کی تعلیمات بھی پیش کی گئی، اور سید صاحب قبلہ نے بڑے پیارے انداز میں ہمارے نفس کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے عظیم ہدایات بھی پیش فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، جب کہ ہم یہ نیت کریں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم اس پر بڑے خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہوتے رہے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہیں، تو اس کے فائدے ہمیں بہت زیادہ ملیں گے، زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی اٹھنے کے بعد جب دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس نے کچھ سنا نہیں، بولی بصری باتیں ہو گئی، پھر کبھی بیٹھیں گے تو وہ باتیں ذہن میں تازہ ہوگی، اور اس طریقے سے انسان پھر سے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جو تقریر ہم سنتے ہیں گھر جانے کے بعد تنہائی میں 10 سے 15-20 منٹ آپ سوچنے کی عادت ڈالیں کہ آج ہم نے تقریر میں کیا کیا سنا ہے۔ جب آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو وہ ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک واقعہ، وہ سب آپ کے ذہن میں تازہ ہوتے چلے جائے گی، اور جب وہ ذہن میں تازہ ہوگی باتیں تو اس کا اثر آپ کے عمل پہ بھی پڑے گا، اور آپ اپنی زبان سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ مفید ہوتی ہے تو آدمی اپنے بچوں کی اس کی روشنی میں سے ہی تربیت کرتا ہے۔ جس طرح کے کالجز میں مختلف سبجیکٹ کے اساتذہ آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کو تیار کر کے جب آتے ہیں تو اپنے اسٹوڈینٹس کی اسی کے مطابق وہ رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھے اسٹوڈینٹ کی حیثیت سے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو جب یہ مواد، جب یہ معلومات ہمارے ذہن میں محفوظ ہوگی
تو یہ ہمارے لیے بھی کارآمد ثابت ہوگی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوگی۔ اور ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے عظیم تعلیمات سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، کیونکہ یہ نور والی تعلیم ہے، اور یہ نور جہاں پہنچ جاتا ہے وہ گھر بھی روشن ہو جاتا ہے اور گھر والے بھی روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا ہے تو امام وقت بنتے نظر آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا دور صحابہ میں بھی ہوا، کتنے سارے لوگ تھے جو پہلے غلام تھے مگر وہ پیشوائے امت بنتے ہوئے نظر آئے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہری طور پر ان کے شکل میں، ان کے چہرے پر کوئی حسن و جمال کا اثر نظر نہیں آتا، حبشی تھے، ناک دبی ہوئی تھی، لیکن ان کی شان یہ کہ ہارون رشید طواف کعبہ کرتے ہیں اور حجر اسود کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں مگر انہیں موقع نہیں ملتا، مگر جب ہی عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو ندا ہوتی ہے، لوگوں راستہ چھوڑو، امیر المومنین فی الحدیث تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ علم کی برکتوں سے ملتی ہے، اور آج آپ نے بہت سارا سبق پڑھا ہے، بہت سارا آپ نے علم حاصل کیا ہے، تو اس علم کو آپ اپنے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ محفوظ کریں گے تو اس سے ہمارا سینہ بھی روشن ہوگا، ہماری فکر بھی روشن ہوگی، اور ہمیں اس کی لذت بھی ملے گی، اور جب لذت ملے گی تو ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے، ہماری آنکھیں قرآن کے قریب جاتے ہوئے نظر آئے گی، ہمارے ہاتھوں میں موبائل اور ایک گندگی نہیں ہوگی، قرآن کے پاروں کے ایک ایک ورق پلٹتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اگر دل تاریک ہو جاتا ہے تو انسان کے قدم بھی بہک جایا کرتے ہیں، نگاہیں بھی بہک جایا کرتی ہے، زبان بھی بہک جایا کرتی ہے، بلکہ گناہ کے سبب یہ انسان کا دل شیطان کا تخت بن جایا کرتا ہے، اور جب علم و عرفان سے یہ دل لبریز ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ عرش الہی کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اب اس علم کی حفاظت کریں اور اس کو محفوظ دل میں رکھیں۔ بلکہ ایک مقولہ ہوتا ہے کہ علم ایک شکار کی طرح ہے، آپ لکھ کر کے اس کو اپنے پاس قید کر کے رکھ لو۔ اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم نے موبائل میں سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی تقریروں کو ہم محفوظ کریں اور اپنے ایمان عقیدے کی تازگی حاصل کریں اور عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ آخرت حق ہے، دنیا تو جانی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو آنکھ بند ہونے کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے، اس کے بعد قیامت، اور اس کے بعد روز محشر کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ ساری منزلوں پر ہم توجہ رکھیں اور اپنی زندگی بہتر زندگی گزاریں، با مقصد زندگی گزاریں۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر، اس کا کرم اور احسان کہ یہ ناگپور شہر کو اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، سبحان اللہ، بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج علماء کرام کی یہ عظیم جماعت اور ان کی علمی صلاحیتیں اور قابلیتیں اور ان کے تقوی و طہارت سے لبریز زندگی، اور یہ متحد ہو کر اہل سنت و جماعت کے مشن کو جو آگے بڑھانے کے لیے عظیم اقدامات کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت نے ناگپور کو بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سارے احباب کے ساتھ مل کر کے
بڑے فروغ اہل سنت کے مشن کے لیے بڑے پلان کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل سنت و جماعت کے اچھے مبلغین کو اپنے ادارے میں تیار کریں۔ آج الحمدللہ ہمارے اس امجدیہ مدرسے سے تقریباً 11 مفتیان کرام کی جو تربیت ہوئی اور ان کو علم سے سرفراز کیا گیا، ان کے اندر افتاء کی صلاحیتیں پیدا کی گئی ہیں، یہ ایک بڑا مشن ہے۔ ایک عالم دین ایک شہر کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سارے 11 مفتیان کرام انشاءاللہ جہاں جائیں گے وہ دین کی برکتیں بانٹ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہمارا تعلیمی مشن ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو وردہ روڈ بوتلی شریف میں ہم اس کا پلان کر رہے ہیں، اور ہم نے ٹارگیٹ پہ رکھا ہوا ہے چھتیس گڑھ، آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، ایم پی، یہ سارے صوبوں سے ہم خاص علاقوں سے انگلش میڈیم کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں 6، 7، 8 اسٹینڈرڈ کے، ہم ان کو بلوائیں اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہم ان کو وہاں پر دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ تیاری کی بھی ہے کہ ان کو اس انگلش میڈیم اسکول کی مکمل تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی مدرسے کے اسلامک ایجوکیشن بھی پورے طور پر انہیں دیا جائے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ، تاکہ وہ ایک اچھے عالم دین بھی ہوں گے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ جتنے آگے بڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آگے بھی بڑھیں گے۔ ہم نے اپنی جو ہمارے مدرسے کی سرٹیفکیٹ ہے ہم کئی یونیورسٹیز کے ساتھ اس کا افیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ہوگا، تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے بھی کئی ساری ڈگریاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک مشن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے سے ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم فارغ کریں جو آج کے تقاضوں کے مطابق انگلش لینگویج پر بھی کمانڈ رکھیں، مختلف سبجیکٹ پر بھی ان کو ماسٹری ہو، اور اس کے بعد اسلامک ایجوکیشن بھی ان کے ساتھ میں ہو، تاکہ ہر پلیٹ فارم پر کھڑے رہ کر کے ہم اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر سکیں، اور جو لوگ اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ان کو ہر طریقے سے مطمئن کرنے کے لیے ایسے مبلغ اہل سنت و جماعت کی طرف سے دنیا کو پیش کیے جاتے رہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ سارے مشن کے ہمارے ایک بڑی منظم جماعت ہے۔ اللہ کریم ہمارے ان سارے احباب کو سلامت رکھیں، اور ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائیں۔ سرکار خواجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب یہ محفل جو آج کی ہے، اللہ کریم ان کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔